انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. الحمد لله والصلاة لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان بيان. يا محمد يا علي يا علي يا محمد صل يوما واحدا وناصرا شفيعا ومن النار مجيرا وعلى الداع زهيرا. اللهم صل على محمد. آغاز کر رہا ہوں کہ آج جس مخدومہ کی شہادت کا دن ہے، یہ گھرانہ ہی ایسا ہے کہ جہاں جہاں ان کا ذکر کسی ایک جگہ نہیں ہوتا، یہ سب ماتم کائنات میں صرف ایک جگہ نہیں ملتی، جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے اور مخلوق موجود ہے ان کا ذکر ہو رہا، ان کی سب ماتم بچھی ہوئی ہے۔ مصرع پہلا کہہ رہا ہوں، توجہ رکھیے گا کہ خلوص سے دل سے جو ماتم کا اہتمام کرتے ہیں، جہاں جہاں عطادار کا شریف مقام پیش کر رہا ہوں کہ خلوص سے دل سے جو ماتم کا اہتمام کرتے ہیں، جھک کر انہیں ملک بھی سلام کرتے ہیں۔ مولا حسین کے عطادار کہ جھک کر انہیں ملک بھی، ملائکہ اس گھر کے غلام ہیں، جھک کر انہیں ملک بھی سلام کرتے ہیں۔ اور اب قبر کے سوال کا، موت کا منظر آج کل جس بک اسٹال میں جائیں آپ، آج میں چودھری بک ڈپو پہ گیا ہوں تو ہر جگہ پہ موت کا منظر کہیں کچھ، کیونکہ وقت ہے اس تبلیغ کا۔ ٹھیک ہے، بات درست ہے، انکار نہیں کہ ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے، قبر میں پہنچنا ہے، نکیر رین میں آنا ہے، لیکن مصرع میں پیش کر رہا ہوں کہ ایک ولا کا، اس ادا کا، قلب میں ہونے کا پھر فائدہ ہی کیا؟ توجہ رکھیے گا کہ خلوص سے دل سے جو ماتم کا اہتمام کرتے ہیں، جو کر انہیں ملک بھی سلام کرتے ہیں، اور نکیرین تو آتے ہیں مومن کی لحاظ میں، نکیرین تو آتے ہیں مومن کی لحاظ میں، ہاں وہاں گھر سجانے کا کام کرتے ہیں۔ مومن کے لیے قبر ایک نہیں ہے، ایک قبر ایسی ہے کہ جیسے اپنے گھر سے بھی آرام دے اور سکون جگہ، ہماری زیارت کی جگہ، ہماری ملاقات کی جگہ۔ اور اب اگلا مصرع کہ 3 بچے جناب عیسیٰ، جناب خلخلیہ جس نے جناب یوسف کی گواہی گہوارے میں دی، جناب عیسیٰ نے اپنی ماں کی گواہی گہوارے میں دی، شہزادہ علی اصغر نے اپنی بابا کی گواہی کربلا میں دی، تو گہوارے میں کلام کرنا ایک اعجاز، لیکن ایک بات میں الگ پیش کر رہا ہوں کہ ہے فقط جہاں میں یہ آل نبی جو ہے، فقط جہاں میں یہ آل نبی جو جھولے میں کبھی سر نیزہ کلام کرتے ہیں۔ پوری کائنات میں کوئی تمثیل ہی نہیں، جھولے میں کبھی سر نیزہ کلام کرتے ہیں۔ اور توجہ، عزائے غریب پر کیوں ہے باعث فتویٰ زن؟ یہ فتوے سے سزا دے، عزائے غریب پر کیوں ہے باعث فتویٰ زن؟ ارے حسین کا تو ہندو بھی احترام کرتے ہیں۔ عزائے غریب پر، زہرا کے لال اتنا غریب ہے، عزائے غریب پر کیوں ہے باعث فتویٰ زن؟ ارے حسین کا تو ہندو بھی احترام کرتے ہیں۔ بلکہ ابوتے حسین کے بابا اگلا مصرع ذات ملک کس عظمت کی مالک ہوگی کہ جس کے گھر کا مقام یہ ہو، مزین کا کیا ہوگا؟ تو جو آپ نے کرنی ہے کہ عزائے غریب پر کیوں ہے باعث فتویٰ زن؟ ارے حسین کا تو ہندو بھی احترام کرتے ہیں۔ کر رہا ہوں مسجد انہی کی بس کو سنا، کر رہا ہوں مسجد انہی کی بس کو سنا، وہ جن کے گھر کو عرش والے سلام کرتے ہیں۔
میں صلوات پڑھیں۔ 2 منٹ کی تمہید، تاریخ سے بزرگ واقف آج بیوی کی اس ایک نسبت کا ذکر کر رہا ہوں اس مخدومہ کی کہ جو ممبر پہ بہت کم ہوتا کہ جناب قصی بن کلاب شجرہ بنو ہاشم کا مور سے آتا، ان کے 2 پردہ، پہلے جناب عبد المناف، دوسرے جناب عبد القضا۔ یہ ذرا ذہن میں آ جائے، جناب عبد المناف اور جناب عبد القضا۔ جناب عبد المناف کے فرزند جناب ہاشم، جناب عبد المناف کے فرزند جناب ہاشم، جناب عبد القضا کے فرزند جناب اسد۔ یہاں تک اب اگلی جو بات کر رہا ہوں کہ جناب ہاشم کے فرزند جناب عبد المطلب اور جناب اسد کے فرزند جناب خویلد، یہ مخدومہ کے پاک بابا جس موضوع کا اسم اسی طرح کہ بی بی کا جناب خدیجہ بنت خویلد، تو یہ خویلد بابا ہے اس موضوع کی، جو ملت ابراہیم پر بھی ہے، دین ابراہیم پر بھی تھے اور ذریت جناب اسماعیل بھی ہیں۔ اب آپ کی توجہ ہوئی تو انشاءاللہ میں بات کو پیش کر رہا ہوں کہ اس گھرانے کی عظمت، زینب باپ کی زینت، زینب باپ کی زینت، بی بی کا لقب ام ابیہا، باپ کی اصل بی بی پاک کا لقب، اور ایک کا لقب شان خویلد، اپنے بابا کی شان ہے یہ بی بی۔ جناب خلیفۃ اللہ، اب توجہ رکھیے گا، آسان کر دوں اس رشتے کو ایک جملے میں کہ جناب ہاشم کے چچا داد بھائی جناب اسد کے، جناب ہاشم کے، پھر سنیے، چچا داد بھائی جناب اسد کے فرزند ارجمند کا نام جناب خویلد ہے۔ اور مل کے صلوات پڑھ لیجیے۔ وہ نقوی صاحب نے ایک مصرع کہا تھا کہ اے شان خویلد تیری توقیر بڑی ہے، اے شان خویلد تیری توقیر بڑی ہے، مریم تیری زہرا کی کنیزوں میں کھڑی ہے، مریم تیری زہرا کنیزوں میں کھڑی ہے۔ اور اب مختصر حاضری صرف 5-7 منٹ اور ڈاکٹر صاحب مسائل کا حصہ پورا کریں گے کیونکہ وقت کی نزاکت ایسی ہے، لیکن اس پہ توجہ پوری چاہوں گا کہ جہاں جہاں میں نے یہ مضمون پڑھا ہے بہت دعائیں بھی حاصل ہوئی، اور اب آپ سماج کس طرح فرماتے ہیں، تعارف میں نے اس لیے کرا دیا کہ جناب خویلد دین ابراہیم پر ہیں، توحید اور رسالت کے قائل، جو رسالت اس وقت کی تھی، اب ذریت جناب اسماعیل ہیں، اس بی بی کے بابا، اور دلائل ساتھ دے رہا ہوں کہ بنی آدم کا فخر ہے، ندرت خلقت رحمان خویلد۔ پاک رسول کے پاک نانا کا قصیدہ پڑھنا کہ بنی آدم کا فخر ہے، ندرت خلقت رحمان خویلد، شرافت نوع بشر ہے، حد عظمت انسان خویلد، حد عظمت انسان خویلد۔ اور یہ تھے جناب اسماعیل کی ذریت سے، اس لیے اب دلیل بھی اور مصرع بھی کہ تھے نسل ذبی کی زمانے میں جو شان خویلد، تھے نسل ذبی کی زمانے میں جو شان خویلد، بنے بنت نبی کے نانا وہی ذیشان خویلد۔ ایسے مضمون پڑھنے والے یہ کم پڑھتے ہیں کہ ذات نہیں آئے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے بزرگ میں دعا کریں کہ تھے نسل ذبی کی زمانے میں جو شان خویلد، بنے بنت نبی کے نانا وہی ذیشان خویلد۔ اور اب پوری توجہ تشریح نہیں کروں گا، دکھاؤ تو کوئی کردار میں
मलिका सज्जार का पानी। बहुत है महान, दिखाओ तो कोई मलिका सज्जार का किरदार में खानी। वो बेटी अबू तालिब ने कहा बस हो गई पहचाने सवाला। बेटी अबू तालिब ने कहा कि अभी हुआ नहीं, इससे पहले कहा हो गई पहचाने सवाला। जब बारात मेरे मुस्तफा की गई जनाब खवैलत के घर, वहां मंजर पेश कर रहा हूं और मलाइका कुद्सी भी वहां है। जनाब हाशिम के फरजंद सारे कितने मौजूद थे, तारीख उठा के देखिए। जनाब हमजा साथ है, जनाब अबू तालिब साथ है, बनु हाशिम का सारा खानदान साथ है। अब जनाब खवैलत की हवेली का मंजर देखिए इसका कि जिसके खुद अर्श पे नाज उठाए है खालिक, जिसके खुद अर्श पे नाज उठाए है खालिक, वो आया है तेरे घर पढ़ाने को तेरा मान खवैलत। वो आया है तेरे घर पढ़ाने को तेरा मान खवैलत। उस वक्त का मंजर क्या है कि एक मंबाए नूर बनी है तेरी पाकीज़ा हवेली, एक मंबाए नूर बनी है तेरी पाकीज़ा हवेली, एक मंबाए समझो, एक मंबाए नूर बनी है तेरी पाकीज़ा हवेली। दिखते हैं मलक भी दर पे खड़े दरबार खवैलत, दिखते हैं मलक भी दर पे खड़े। बतूल के नाना का कसीदा उम्मत ने तारीफ में जो सितम उमैया से हो सका किया, इसीलिए ये जिक्र कम आ रहा है। कह रहा हूं कि दिखते हैं मलक भी दर पे खड़े दरबार खवैलत। और अब मैं वो कह रहा हूं